إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے آج رمضان کا پہلا روزہ اور سلسلہ تفسیر کے اندر 47 نمبر آیت سے لے کر 52 تک کی انشاءاللہ تعالی آج تفسیر اور ترجمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس رمضان کے اندر ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے ماں باپ اور آنے والی نسلوں کی. اللہ ہمیں سعداء میں شمار کرے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سے تمام پریشانیوں وباؤں بیماریوں کو دور رکھے. اللہ کشادگیاں نصیب فرمائے اور تنگیوں سے بچائے. مشاہدین قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. جہاں یہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے وہیں پر اس رمضان کے اندر قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے، اس کے اندر تدبر حاصل کرنے اور عمل کرنے کا بہت بڑا موقع فراہم ہوتا ہے. صرف اور صرف ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ ایک بندہ کہے گا الہی تو نے مجھے یہاں پر اندھا کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی اور تو ان سے اندھا رہا، لہٰذا تیرے ساتھ آج اندھا کر کے معاملہ کیا جا رہا ہے. آیت کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن سے خوب دل لگا لیجئے، اس کو اپنی عادت کے اندر لے آئیے. پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں زندگی میں تنگی نہیں آئے گی، نہ مال کی تنگی آئے گی، نہ روزی کی تنگی آئے گی، نہ خوشیوں کی تنگی آئے گی، کسی چیز کی تنگی نہیں آئے گی. ہاں جو اس سے اعراض کرے گا تو رب الجلال احکم الحاکم نے فرمایا اس کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اس کے مال اور اس کی زندگی میں فقیری آ جائے گی، دل کی فقیری، مال کی فقیری اور بہت ساری پریشانیوں میں آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے تمام پریشانیوں سے نجات مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دل لگانے کی توفیق دے، پڑھنے، عمل کرنے، سمجھنے کی. بنی اسرائیل کا واقعہ پہلے بھی آیا ہے، لیکن پہلے بنی اسرائیل سے مراد وہ لوگ تھے جو کافر تھے. اور آیت نمبر 47 جہاں سے آج ذکر شروع ہو رہا ہے اور درس شروع ہو رہا ہے، اس سے وہ بنی اسرائیل مراد ہیں کہ جو ایمان لائے تھے. آیات بینات پہ غور کیجیے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی. بہت ساری نعمتوں کا ظہور کیا، میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. اور یہاں پر بھی کچھ آگے نعمتوں کا مفصل خود ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. ان میں ایک چیز کا ذکر اسی آیت میں آیا کہ انی فضلتکم علی العالمین. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہی لوگ خیر الامت تھے. بنو اسرائیل کو ہی تمام امتوں پر فضیلت دی ہوئی تھی. ان کے گناہوں کے سبب، ان کی بدماشیوں کے سبب، ان کی نافرمانیوں کے سبب، اللہ اور رسولوں کی گستاخیوں کے سبب
اور جا بجا انبیاء علیہ السلام سے ٹکرانے کے سبب اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو چھین لیا، اور سب سے بڑی جو نعمت چھینی وہ یہ کہ ان کو خیر الامت کا لقب اور وہ مقام ان سے چھین کر پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اور یاد رکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ بڑا درس ہے، امت محمدیہ کے لیے یہ بڑا درس ہے، اگر وہ بھی ان نعمتوں کا اعراض کرتے ہیں جو نعمتیں ان پر کیں، وہ قرآن کی نعمت ہو تب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بڑی نعمت ہو تب، اور اسی طرح سے دین کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے لی وہ نعمت ہو تب، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کی۔ آگے چل کے ان آیات بینات میں یہ بھی معلوم ہوگا بڑی تخفیف جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر جو مجھے فضیلت دی گئی ہے، وہ 5 چیزوں کی وجہ سے جو پرانی امتوں کو نہ تھی، نہ پرانے انبیاء علیہ السلام کو تھی، سابقین کو وہ نہ تھی جو مجھے دی گئی۔ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو میرے پہلے انبیاؤں کو، بھائیوں کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں میرے بھائیوں ایک چیز کا یہاں پر بھی ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کو توبہ کے لیے صرف کلمات سکھائے۔ بھائی استغفر اللہ کہہ لیجئے، اللہم اغفر لی کہہ لیجئے، رب اغفر لی کہہ لیجئے۔ مجھے یاد آیا حاتم طائی بہت بڑے سخی تھے، ان کے بیٹے عدی مسلمان ہو گئے تھے، ان کی بہن پہلے مسلمان ہوئی تھی، تاریخ میں بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد عدی بھی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ کبھی کسی وقت میں انہوں نے پوچھا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو بڑے سخی تھے، کیا ان کے ساتھ انجام ہوا؟ کیا ان کا وہ کس جگہ گئے، یعنی جہنم میں یا جنت میں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، الہی میرے گناہوں کو بخش دینا، اے قیامت کے دن کے مالک میرے گناہوں کو بخش دینا، اگر ایک مرتبہ بھی کہہ لیتے تو ضرور اس کے لیے حجت بنتی۔ کبھی انہوں نے یہ کلمہ بھی نہیں کہا تھا، گویا یہ بہت بڑا کلمہ ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی۔ اس کلمے کو لازم پکڑیے، اور یہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ایک بڑی آسانی، بڑا امتیاز ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بنو اسرائیل کی ایمان والوں کا ذکر شروع ہوا، ان کو ایک بڑی نعمت سے نوازا گیا تھا، لیکن وہ بڑی ایک نعمت انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوائی، اور گوانے کا سبب ناشکری، گوانے کا سبب اپنے دین کے اندر نئی باتیں گڑنا، رد و بدل کرنا، منمانی کرنا، خواہش پرستی کرنا، یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جو ان سے یہ بڑی نعمت چھن گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، ہم اور آپ، بہت عبرت ہے ہمارے لیے اس سبق اور اس آیت میں۔ ہم بھی خیر الامت تب تک رہیں گے جب تک نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اللہ پر ایمان لاتے رہیں گے، ورنہ خوش گمانیاں کبھی بھی کسی شخص کا نجات کا ذریعہ نہ کل بنی، نہ آج بن سکتی ہیں، اور نہ مستقبل میں بنیں گی۔ بڑا سبق۔ پھر اب اللہ رب العالمین نے آنے والی آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے بنی اسرائیل ڈر جاؤ اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈریے، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، نفع نہ پہنچا پائے گا کچھ بھی، نہ قبول ہوگی کسی سے سفارش، اور نہ کسی سے کسی کے بدلے عوض میں رکھا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ مدد ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی اجازت کے بعد سفارش ہو سکتی ہے، اور کوئی کسی کے بدلے میں آ کر کھڑا ہو جائے یہ تو ناممکن ہے۔ اور کسی کے کچھ کام آئے، انبیاء علیہ السلام جب نفسی کر رہے ہوں گے تو اور کسی کے کام آنے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، اور کون اتنی ہمت رکھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ، اور پیارا اللہ رب العالمین نے سورہ عبس و تولیٰ کے اندر بھی اس چیز کا مفصل ذکر کیا ہے، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، یعنی باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، میاں بیوی کے، کوئی مال، کوئی زر، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی نام اور کوئی مقام، کوئی کسی چیز کے کام آنے والی چیز نہیں ہے سوائے اس کے ایمان اور عمل صالح کے۔
اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس دن انسان کا ایمان اور عمل صالح ہی اس کے کام آ سکتا ہے، باقی کوئی مقام کوئی مرتبہ کچھ نہ آئے گا۔ غریب ہوگا اور بڑے نادار ہوگا دنیا میں، لیکن وہاں پر وہ سب سے بڑا اعلیٰ مقام پائے گا، وجہ ایمان اور عمل صالح رہے گی۔ اور اسی طرح بڑے بڑے ظرف والوں کے نام کام نہیں آئیں گے، ہاں ظرف والوں کے اور بڑے بڑے مقام والوں کے اگر کوئی کام آنے والی چیز ہوگی تو ان کے اعمال میں نیک عمل اور اسی طرح ایمان ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کہ اس طبقے سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا، وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، کہ جب ہم نے آل فرعون سے آپ کو نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب، آپ کو وہ عذاب دے رہے تھے بدترین عذاب۔ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، بچوں آپ کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور آپ کی عورتوں کو زندہ رکھتے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائشیں بھی رب کی اجازت کے بغیر نہیں آتی ہیں، اللہ کی اجازت بڑی بڑی آزمائشیں اور چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، کوئی بھی آزمائش ہو وہ رب کی اجازت کے بغیر منتقل نہیں ہو سکتی۔ کرونا وائرس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کہیں منتقل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی ایک دوسرے سے دور رہیے، یہ تمام فاصلے، یہ تمام دوریاں، یہ تمام تدابیر شریعت کے تحت ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں یہ تدابیر پوری ثابت ہو رہی ہوں پھر بھی آ جائے، اور جہاں پر کوئی کسی کی ملاقات ثابت نہ ہو وہاں پر بھی ہوا میں چلا جائے یا کسی ذریعے چلا جائے، وہ اللہ کی اجازت سے جڑی ہوئی چیز ہے، لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے اور عافیت مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیو، آل فرعون سے یہاں مراد یعنی فرعون کی آل ان کو کہا جاتا ہے جو متبعین ہوں، یعنی کہ جو فرعون جس طرح سرکش تھا اسی طرح سرکش وہ لوگ اور نافرمان جو فرعون کے ساتھ تھے، ان سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار متبعین اللہ اور اس کے رسول کے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ اس بڑی مصیبت سے، اس بڑی آزمائش سے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دلائی۔ یہ یہودیوں کو اور بنو اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ نعمت بھی کی ہوئی ہے، فرعون کو غرق کیا ہم نے اور آپ کو اس بڑی آزمائش سے ہم نے بچایا، کیا آپ اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے ہو؟ اس پر بھی غور کر لو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بنو اسرائیل کی یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے اور ان کی تاریخ ماضی یاد دلایا جا رہا ہے۔ ماضی دیکھیے، ماضی میں ہم نے کتنی نعمتیں کی آپ پر، اور اب آپ سرکشی کریں، یہ کسی طرح بھی جواز نہیں بنتا۔ اے اہل مدینہ، اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر، اہل مدینہ کے بنو اسرائیل سے مخاطب ہو کر بات ہو رہی ہے، اور اس وقت پوری امت مخاطب ہے اور پوری دنیا مخاطب ہے۔ جی ہاں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اے بنو اسرائیل اپنی آپ مدینہ والو وہ تاریخ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کے آبا و اجداد کو جہاں ان بڑی مصیبتوں سے بچایا تھا، وہیں پر ہم نے یہ کیا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس پار کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے آپ کو پار لگا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور ان کے متبعین جو سخت قسم کے جرار اور کرار تھے، بڑے ظالم اور جابر تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہارے آباء و اجداد کی آنکھوں کے سامنے وہ خود اس چیز کے گواہ تھے، اور آپ ان چیزوں کو اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہو، اور آپ کو پورا علم ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی تھی۔ لہٰذا آج آپ ان نعمتوں کو یاد کرو اور غور کرو کہ ان مصیبتوں سے نجات دلانے والی ذات بھی اللہ تھی، جس ذات نے آج آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن کو اپنی کتاب مان لو، اس کو ہدایت کا سرچشمہ مان لو، اور یہی تم سے وعدہ لیا گیا تھا آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زبانی، جیسے ہمارا پیچھے درس ہوا ہے اور اس میں اس آیت پر تفسیر ہوئی تھی، ذکر گزر چکا ہے۔
پھر رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اے بنو اسرائیل تم اپنے کردار کی ایک بات اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا ہم نے ان سے وعدہ لیا، وہ ہم سے گفتگو کرنے آئے، اور تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا، العجل، بچھڑے کو پوجنے کے لیے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور یہ تمہارا بڑا گناہ تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ آج بھی نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اور جو ان کو شرک کی طرف تنبیہ کر دے تو اس کو برے برے القاب سے پکارنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر اپنا غصہ جھاڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ غور نہیں کرتے۔ اگر وہ غور کریں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں آپ اس آیت بینہ کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے، بنو اسرائیل کا یہ وہ طبقہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن ایمان لانے کے باوجود انہوں نے جس چیز کی عبادت کی وہ شرک باللہ تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا۔ آج قبروں کو پوجا جا رہا ہے تو اس کو شرک ہی کہا جائے گا، اس کا طواف کیا جا رہا ہے تو شرک ہی کہا جائے گا، اس سے مدد مانگی جا رہی ہے قبر والے سے تو شرک ہی کہا جائے گا، اس سے امید رکھی جا رہی ہے کسی نفع کی، اولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کو شرک ہی کہا جائے گا۔ کیوں کہ یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے اور اختیار میرے اللہ کا ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اختیار صرف رب الجلال احکم الحاکمین کے ہیں۔ اور یہاں پر رب الجلال نے فرمایا تم جو ہے ظالم تھے، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے اس کو شرک بتایا گیا ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے تمہیں بخش دیا اس کے بعد، من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اتنے بڑے شرک کے تم مرتکب ہوئے، اتنی بڑے جو ہے نعمتیں تم پر کی، تم نے نعمتوں کی قدر بھی نہیں کی، اور اتنے بڑے گناہ کیے، ان گناہوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا، اور ہم ان تمام مہلتوں کے پیچھے یہ چاہ رہے تھے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر گزار کس چیز کے؟ اللہ کی نعمتوں کے، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جو رسول وہ اور جو کتاب ہے وہ۔ میرے بھائیوں اور سامعین و مشاہدین، یہاں بہت بڑی جو میرے اور آپ کے لیے درس کی بات ہے، اور جو میرے اور آپ کے لیے عملی گوشہ ہے وہ یہ ہے، اپنی زندگی کے کیریئر پر خوب نظر ڈالیے، کتنی نعمتوں میں اور آپ جی رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جیتے رہے ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر کیجئے اور یاد رکھیے کہ وہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی جو تھیں اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، اور آج بھی جن نعمتوں میں جی رہے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور جو آزمائشیں ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کے سبب ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال درست کر لینے چاہیے، اور جن نعمتوں پر ہم نے شکر نہیں کیا ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہماری زندگی میں آزمائش، امتحان ایمان والے کے لیے ہے، اس کو چاہیے اللہ سے عافیت مانگے اور اس کی عافیت پر صبر کرے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا جو دامن عفو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے کی رحمت سے، عفو سے اور بخشش سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بندے سے دو ہی چیزیں چاہتے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر کیا، جس کا خلاصہ جو آیت کریمہ اس طرح سے ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا مقصد نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، لہٰذا اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہاری قدردانی کرنا چاہتا ہے۔ جو چیز چاہتا ہے تم سے وہ یہ کہ آپ ایمان لے آؤ اور نعمتوں کے شکر گزار بنو، بس۔ لہٰذا اللہ کا دامن عفو بہت بڑا ہے، اب اپنے اللہ سے جڑ جائیے اور خوب اللہ سے دعائیں کر کے اپنی بخشش کروائیے، اپنے ماں باپ کی، اپنے بیوی بچوں کی، آنے والے نسلوں کے لیے دعا گو ہوں اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو بخش دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دامن عفو میں رکھے، نعمت کا شکر گزار بنائے،
اور نعمت کی شکر گزاری کرنے کی اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو توفیق عطا فرما دے۔ الہی جو یہ رمضان کا بڑا عظیم مہینہ اور قیمتی لمحات تو نے دیے، اے اللہ تیرا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، نعمت قرآن، نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر ادا کرتے ہیں، نعمت اسلام پر شکر ادا کرتے ہیں۔ الہی تو ہمیں اسلام میں رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اور الہی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔